اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج کی ویڈیو تمام سرکاری ملازمین اور پینشنر کے حوالہ سے ایک بڑی ہی اہم ویڈیو ہے۔ لیو انکیشمنٹ کے حوالہ سے نئے رولز، امینڈنڈ رولز گورنمنٹ نے پاس کر دیے ہیں، باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے، اور اس سلسلے میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کا لنک بھی میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دوں گا کہ لیو انکیشمنٹ کیا ہے اور یہ کب لی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ LPR جسے رخصت استحقاقیہ کہتے ہیں۔ اب ملازمین جو ہیں، گورنمنٹ ملازمین، وہ دو طرح کے ہیں۔ نمبر 1 ہے ووکیشنل امپلائیز، جنہیں رخصت استحقاقیہ ہر ماہ 1 ملتی ہے اور سال کی 12 بنتی ہیں۔ اگر وہ اویل کر لیں ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح نان ووکیشنل امپلائیز ہیں، جنہیں مہینے کی 4 یہ چھٹیاں ہیں، اور اگر وہ سال کی دیکھیں تو 12 ملٹیپلائی بائی اگر ہم 4 کرتے ہیں تو 48 نان ووکیشنل امپلائیز کی رخصت استحقاقیہ بنتی ہیں۔ اب اس حوالے سے لیو انکیشمنٹ بھی ہے، رخصت استحقاقیہ بھی ہے۔ گورنمنٹ نے اس حوالے سے رولز میں بہت زیادہ تبدیلی کی ہے، جس سے سرکاری ملازمین کو بہت زیادہ نقصان ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ نقصان جو ہے یہ سینکڑوں ہزاروں کا نہیں، یہ لاکھوں کا نقصان ہے، اور ملازم چاہے کسی بھی اسکیل میں کام کر رہا ہے، اس کے اسکیل کے مطابق اس کا نقصان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جتنا اسکیل بڑھ رہا ہے نقصان بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے اسکیل والے کو نقصان لاکھوں کا ہے، اس سے دوسرے اسکیل والے کو اس سے زیادہ لاکھوں کا، تیسرے کا اس سے زیادہ کا۔ یہ تفصیلات میں ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ جو اطلاق ہے 1 جون 2023 کے بعد جو ریٹائر ہونے والے ملازمین ہیں، ان تمام ملازمین پہ یہ لاگو ہوگا۔ یہ بڑی تبدیلی کر دی گئی، جو جب آپ کی پینشن بنے گی اس کے اوپر یہ اپلائی ہوگا، اور ساتھ ساتھ ایک کمیوٹیشن ہوتی ہے، وہ پہلے 35% تھی، اب گورنمنٹ نے اس کو کم کر کے 25% کر دیا۔ یہ بظاہر تو یہ 10% ہی نظر آتا ہے، لیکن جب ہم اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو یہ نقصان لاکھوں میں چلا جاتا ہے۔ تو ابھی میں اس کی تفصیلات کی طرف بڑھتا ہوں۔ اب رخصت استحقاقیہ کی جس طرح میں نے بات کی، یہ لیو کی ایک قسم ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سرکاری ملازم کو 1 سال میں جو ووکیشنل امپلائیز ہیں 12 چھٹیاں ملتی ہیں، اور پوری 30 سالہ سروس پر 365 یعنی 1 سال کی چھٹیاں ملتی ہیں۔ رخصت اتفاقیہ کی طرح، جسے ہم کیجول لیو کہتے ہیں، یہ چھٹیاں سال بعد ضائع نہیں ہوتی۔ جس طرح رخصت اتفاقیہ ہے، کیجول لیو ہیں، اگر آپ نے اویل کر لیں ٹھیک ہے، نہیں تو سال کے بعد وہ ختم، نئے سال میں نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ بلکہ جو رخصت استحقاقیہ ہے یہ ملازم کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہتی ہیں، اور اسی لیے ان کو رخصت استحقاقیہ بھی کہتے ہیں۔ اگر ملازم دوران سروس یہ رخصت نہ لے تو ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ 1 سال کی رخصت لے سکتا ہے، اور وہ رننگ بیسک پے یا پھر ریٹائرمنٹ پر پینشن واجبات کے ساتھ 12 ماہ کی سیلری موجودہ بیسک پے یعنی رننگ بیسک پے کے حساب سے یکمشت لے سکتا ہے۔ اس 12 ماہ کی سیلری کیش کو لیو انکیشمنٹ کہتے ہیں۔ اب 12 ماہ کی جو سیلری وہ لے گا اسے لیو انکیشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے میں اگر بات کروں کہ مثال کے طور پر اب موجودہ پے اسکیل 2022 میں جو ریوائز ہوئے تھے وہ چل رہے ہیں، اس کے مطابق اگر کوئی PST پرائمری اسکول ٹیچر جس کا اسکیل 14 ہے، اس کی انیشل بیسک 22,530 روپے یعنی منیمم گریڈ 14 کی سٹیج، اور اس کی میکسیمم سٹیج 74,730 روپے ہے، اور سالانہ انکریمنٹ جو ہے گریڈ 14 کی وہ 1,740 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اب موجودہ پے اسکیل
2022 کے مطابق ایک PhD ٹیچر جو کہ گریڈ 14 میں ہے، اس کی لیو ان کیشمنٹ اگر وہ آخری سٹیج پہ ہے تو وہ 74,730 کو 12 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ تقریباً 8,96,760 روپے بنتی ہے۔ لیکن اب جو رولز امینڈڈ رولز ہیں، رولز میں تبدیلی کی گئی ہے، تو اگر وہ اس کے مطابق یہ انیشل بیسک پر بنے گی۔ اب انیشل بیسک آپ دیکھ لیں کہ انیشل بیسک جو ہے اسکیل 14 کی میں نے اگر بات کی پہلے تو وہ 22,530 ہے، اس کو 12 سے ضرب دیں تو وہ 2,70,360 روپے بنتی ہے۔ اور اس طرح اگر آپ نقصان دیکھیں کہ 8,96,760 میں سے 2,70,360 اگر آپ مائنس کریں تو 6,26,400 روپے یہ کم ملیں گے اب نئے رولز کے مطابق، یعنی نقصان 6,26,400 روپے کا ہوگا جو گریڈ 14 میں ملازم ریٹائر ہوگا اس کا۔ اب ایک اور مثال دیتے ہیں، سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نئے رولز کے مطابق اگر کوئی امپلائیز BPS 15 میں کام کر رہا ہے، اس کی بیسک پے جو ہے وہ 73,170 روپے ہے، تو لیو ان کیشمنٹ جو ہے وہ اس کی جو موجودہ بیسک پے ہے اس کے مطابق 73,170 کو 12 سے ضرب دیں تو وہ 8,78,040 روپے بنتی ہے۔ لیکن جب رولز یہ 1 جون 2023 کے بعد جو امینڈڈ رول ہیں ان کے مطابق اسکیل 15 کی جو بیسک پے ہے یعنی انیشل سٹیج وہ 23,920 ہے۔ اب اس کے مطابق لیو ان کیشمنٹ جو ہے اس کو اگر 12 سے ضرب دیں تو وہ 2,87,040 روپے بنتی ہے۔ اب ان کا اگر آپ فرق دیکھیں سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 8,78,040 میں سے 2,87,040 روپے مائنس کریں تو یہ بنتے ہیں جی 5,91,000، یعنی یہ اتنا فرق ہے، اتنا نقصان ہوگا، 5,91,000 روپے کا نقصان ہوگا۔ اب اس کے یہ دیکھیں یہ کتنا نقصان ہے، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اس طرح تمام ملازمین کو بہت زیادہ نقصان ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک ملازمین کے خلاف ایک بڑا ظلم ہے ملازمین کے ساتھ، جو آنے والے وقت میں تمام ملازمین جس طرح اگر ہم آئندہ سال کی بات کریں تو آئندہ سال جو ہے وہ تقریباً 1.25 لاکھ ملازمین ریٹائر ہو رہے ہیں، جن میں زیادہ تر اساتذہ ہیں، ٹیچر کمیونٹی ہے، جو 1 جون 2023 سے جون 2024 کے درمیان جنہوں نے ریٹائر ہونا ہے۔ اب گورنمنٹ کی اگر یہ پالیسی جو انہوں نے امینڈڈ رول کیے ہیں تو اس حساب سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا نقصان ہوگا۔ اب گورنمنٹ نے اس بجٹ میں اگر گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک 35% اضافہ کیا ہے اور گریڈ 17 سے اوپر 25% اضافہ کیا ہے، اب وہ اضافہ آپ ایک طرف رکھیں اور یہ جو آپ کو پینشن میں ایک میں نے کمیوٹیشن کی بات کی اور ایک یہ جو آپ کی لیو ان کیشمنٹ میں جو آپ کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اب یہ اضافہ جو ہے یہ آپ کا ہزاروں میں ہے، جو آپ کا نقصان ہوگا وہ آپ تمام ملازمین کسی بھی اسکیل میں ہے وہ لاکھوں میں نقصان بنتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اب لیو ان کیشمنٹ پہلے جو ہے وہ یکمشت ملتی تھی، اب اس میں یہ بھی امینڈمنٹ کر دی گئی ہے وہ کہ وہ یکمشت نہیں ملے گی، وہ منتھلی بیسس پر ملے گی۔ اب پہلے اگر کوئی دوران سروس فوت ہوتا تھا اس کی بیوہ کو ملتی تھی، اب وہ بھی امینڈڈ رول میں وہ بھی نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں کہ یہ نقصان کتنا زیادہ ہے کہ اس میں ہر ملازم جو ہے اگر کوئی ملازم جس کی اگر میں لیٹ سپوز کوئی کلاس 4 کا ملازم ہے تو اس کا بھی اگر آپ نقصان کا اندازہ لگائیں تو وہ نقصان 4-5 لاکھ روپے کا کم از کم نقصان ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ اوپر والے سکیل میں چلتے جائیں، سکیل 16 کی اگر بات کریں تو یہ نقصان جو ہے 12 سے 14 لاکھ روپے تک کا ہو سکتا ہے، چونکہ میں نے جس طرح پہلے بات کی کہ 1 جون 2023 سے جون 2024 تک تقریباً 1.25 لاکھ ملازمین ریٹائر ہو رہے ہیں، جس میں زیادہ تر اساتذہ ہیں، زیادہ تر ٹیچر کمیونٹی ہے۔ تو اس طرح صرف پنجاب کے ملازمین کو جو امینڈڈ رول ہیں اس سے 1,000 ارب کا نقصان ہوگا، جبکہ پورے پاکستان کے ملازمین کی اگر تنخواہ
اور پینشن کا کل بجٹ 750 ہے، مطلب کہ ملازمین سے الٹا 250 ارب روپے گورنمنٹ وصول کر لے گی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے یہ جو 35% اور 25% کا اضافہ کیا ہے، تو اس سے رول امینڈمنٹ کر دیے پہلے، تو اب گورنمنٹ نے ملازمین کو دینے کی بجائے ملازمین کے کھاتے سے گورنمنٹ جو ہے وہ لے گی۔ نقصان ہو گیا تو وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں چلا گیا، گورنمنٹ تو فائدے میں چلے گی اور ملازمین نقصان میں چلے گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، تو اس ظلم کے خلاف تمام ملازمین، چاہے وہ کسی بھی محکمے میں ہیں، چاہے وہ کسی بھی اسکیل میں کام کر رہے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھانا لازمی ہو چکا ہے۔ یہ آواز جب ہم نہیں اٹھائیں گے تو یقیناً یہ ہم اپنے بچوں کا آنے والے مستقبل میں بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں۔ اگر ہم ابھی آواز نہیں اٹھاتے تو وقت گزر جانے کے بعد کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ویسے بھی یہ نگران حکومت نے کیا ہے، تو نگران حکومت کے دائرہ کار میں یہ نہیں ہے۔ خدارہ اس ظلم کے خلاف تمام ملازمین اپنی آواز بلند کریں تاکہ احکام بالا تک ملازمین کی آواز پہنچ سکے اور تمام ملازمین کی داد رسی ہو سکے۔ اب میں اس چینل کے توسط سے تمام ٹیچرز یونین، تمام جو بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی یونین ہے، وہ سنجیدگی سے اس معاملے کو لیں اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کریں، چاہے کوئی احتجاج کریں، جس طرح بھی کرنا ہے۔ ادروائز ملازمین کا بہت زیادہ نقصان ہونے جا رہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مل جل کر اس کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔